السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے 23ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے آج کی اس روزے کو قبول فرما اور ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور خصوصاً توبہ کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دوستو اور بزرگوں، ہماری پچھلے کل کی جو گفتگو تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ اور مرضی کے تعلق سے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور مرضی جب ہو تب بندہ نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے اور اس کی مرضی ہی سب کچھ ہے۔ وہ ارادہ فرما دے تو آسانی ہے، ورنہ سب کچھ دشوار ہے۔ اگر اس کا ارادہ ہو تو کامیابی ہے، ورنہ بالکل کامیابی نہیں ہے۔ ہمیشہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں کہ الہی تو ہمارے ساتھ خیر کے فیصلے فرما، الہی تو ہمارے ساتھ ہمارے حق میں بہتر فیصلے فرما، الہی تو ہم پر کرم کے فیصلے فرما، کیونکہ دوستوں اور بزرگوں، اس کی بارگاہ سے جو فیصلے ہوں بندہ اسی پر قائم و دائم رہتا ہے۔ اس لیے خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کوشش کریں کہ الہی تو ہمیں بہتر راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں کیونکہ اس کے فیصلے اصل ہوا کرتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے آپ سماعت فرما رہے تھے کہ دیکھیے، پہلے شروع میں آپ کا جو مشغلہ تھا وہ رہزنی کا مشغلہ تھا۔ آپ لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، راستے میں مسافروں کو روکتے اور روک کر لوٹ لیتے تھے۔ حالانکہ چند اچھی خصلتیں بھی آپ کے اندر تھی، جس کے پاس مال کم ہوتا آپ اسے زبردستی زور نہ کرتے بلکہ اس کے پاس مال رہنے دیتے۔ چند اچھائیاں بھی آپ کے اندر تھی، لیکن آپ کا مشغلہ جو تھا وہ لوٹ مار کا مشغلہ تھا۔ دوستو اور بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے کہ جب ارادہ خدا بندی ہوتا ہے، رہزنی میں مشغول ہیں، ڈاکہ ڈالنے میں، لوٹ مار میں مشغول ہیں، لیکن خطاب ہوتا ہے کہ اے فضیل، تم وہاں کہاں ہو، یہاں آ جاؤ، تم تو ہمارے خاصان میں سے ہو، تم تو ہمارے محبوبوں میں سے ہو، تم تو ہمارے پیاروں میں سے ہو۔ دوستو اور بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے۔ کس مشغلے میں تھے، کس کام میں تھے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی یکایک مرضی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان سے فرمایا کہ فضیل تم یہاں کے لائق نہیں ہو، تم تو ہمارے خاصان میں سے ہو، تم تو ہمارے خاص بندوں میں سے ہو، خاص محبوبوں میں سے ہو، تم یہاں تمہارا مشغلہ یہ نہیں ہے، تم میری معرفت کے واسطے ہو۔ فوراً آپ ایک لمحے میں ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہاں بلعام باعور جو 100 سال تک عبادت کا مسلح بچھائے خدا کی بارگاہ میں عبادت کرتا رہا، 100 سال تک بیٹھا رہا، اچانک اس کے تعلق سے فیصلہ آتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ اے بلعام یہاں سے اٹھ جا، اب تو میرے بارگاہ کا راندہ ہوا ہے، تو دھتکارا ہوا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، 100 سال عبادت میں مصروف، لیکن ارادہ ہو گیا تو وہاں سے اٹھا دیا گیا۔ عزازیل شیطان جو معلم الملکوت رہا، ہزاروں سال تک خدا کے در پر متکف رہا، ہزاروں سال متکف رہا، ہزاروں سال خدا کا عابد و زاہد رہا، لیکن دوستو اور بزرگوں فیصلہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ تجھ پر میری قیامت تک لعنت ہے۔ یہ داغ و دھبا اس کی پیشانی پر لگا دیا جاتا ہے، شیطان کی پیشانی پر لگا دیا جاتا ہے، مردود ہونے کا داغ و دھبا قیامت تک اس کی پیشانی پر لگا دیا جاتا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، اس راہ میں بڑے خطرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر بندہ نیک بننا چاہتا ہے تو ہمہ وقت بندے پر لازم ہے کہ وہ ڈرتا رہے، خوف و خشیت میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتا رہے اور امید رکھتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور میرے ساتھ بھلائی کے معاملے فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حق میں ضرور رحم کے معاملے فرمائے گا۔ یہ دعائیں کرتا رہے، یہ اس امید و آرزو میں دن کاٹتا رہے، اس امید و آرزو میں ایام گزارتا رہے، تو دوستو اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس پر رحم فرمائے گا، کیونکہ وہاں کے جو فیصلے ہوا کرتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والے فیصلے نہیں ہیں دوستو اور بزرگوں، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے بھی سماعت فرمایا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جبرائیل و میکائیل جیسے فرشتے کانپتے رہتے ہیں، جبرائیل و میکائیل جیسے فرشتے کانپتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے تعلق سے خیر کے فیصلے فرما۔ وہ ڈرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر خوف طاری رہتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، پاک صاف فرشتے ہو کر جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، گناہ جن سے نہیں ہو سکتا، ایسے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین آپ خدا کی بارگاہ میں خوف زدہ ہیں۔ آج ہم کتنے خوف زدہ ہیں، آج ہمارے اندر کتنا خوف ہے، دیکھیے آپ، کیونکہ اس کی بارگاہ میں جو کچھ فیصلے ہوا کرتے ہیں دوستو اور بزرگوں، وہاں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہاں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ الہی ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا، نہیں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ساروں کے منہ پر سکوت کا مہر لگا دیا گیا ہے، خاموشی کا مہر، ساروں کے منہ پر خاموشی کا مہر لگا دیا گیا ہے کہ یہاں کوئی کچھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فعال لما یرید، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے فرماتا ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، کوئی اس پر اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جیسے چاہے ویسے فیصلے کرے۔ کیونکہ دیکھیے آپ جب کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں، آپ کسی چیز، کوئی چیز آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے عارضی طور پر، تو دوستو اور بزرگوں آپ حقیقی تو ہم اور آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ہم جو ہے ہم عارضی طور پر مالک ہوتے ہیں، کچھ دیر کے واسطے جو ہے ہم اس کے اوپر ہم جو ہے بڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم اور آپ جب کسی عارضی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو دوستو اور بزرگوں ہمیں اپنی ملکیت میں حق کے تصرف حاصل ہوتا ہے، ہم جیسے چاہے ویسے اس میں تصرف کر سکتے ہیں، ہم اس میں اپنے معاملات سے اپنی مرضی سے اس میں تصرف کر سکتے ہیں، ہم جو چاہے وہ فیصلے لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس ایک اچھا مرغا ہے تو ہمارے ہاتھ میں چھری بھی ہے، ہمارے ہاتھ میں مرغا بھی ہے،
تو ہم اپنی مرضی سے اگر چاہتے ہیں ہم ضرور اسے ذبح کر دیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ اتنا قیمتی مرغا ہے تم کیوں ذبح کر رہے ہو، تو ہم کہیں گے کہ ہمارا مرغا ہے، ہماری چھری ہے، ہمارا ارادہ ہے، ہماری مرضی ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، آپ اگر اس وقت ذبح کریں گے تو کوئی آپ پہ جو ہے ملامت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ اپنے مال کے مالک ہیں، جیسے چاہے آپ کو اختیار ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو حقیقی مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی مالک ہے، رب تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک مطلق ہے، مالک حقیقی ہے، مالک مطلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملکیت میں مطلق تصرف کا حق ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہم ہمیشہ اپنے اعمال پر نظر رکھیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ ڈرتے رہیں، خوف کھاتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے حق میں کیا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے حق میں کیا ہو۔ ہم اس بات سے انجان ہیں، ہم اس بات سے غافل ہیں۔ یہ سوچ کر آپ اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنے کی کوشش کیجیے کہ الہی میرے ساتھ تو کیسے فیصلے فرمائے، یہ تجھی کو علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحم کرنا، مجھ پر ترس کھانا۔ اگر آپ اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں گے اور خوف و خشیت کا اظہار کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر پسند آ جائے تو دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے پیاروں میں شمار فرمائے گا، آپ کو اپنے پیاروں میں رکھے گا۔ اس لیے ہم سب سے پہلے توبہ کی بھی کوشش کریں، ہم توبہ کرتے رہیں۔ توبہ کے متعلق انشاءاللہ تعالی کل میں کچھ مفید باتیں آپ حضرات سے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے روزوں کو قبول فرما، ہم تمام کے روزوں میں روحانیت پیدا فرما، گناہ صغائر و کبائر معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔